السلام علیکم۔ عذاب الہی ناول ایپیسوڈ 4۔ نسا اب تک پیٹ درد اور مروڑ محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت نذیر صاحب نے بھی آ کر کہا، زبیدہ متلی والا حال ہے کہ ابھی آئی کہ ابھی۔ زبیدہ بیگم تو نسا کو دیکھ کر پریشان تھی۔ اب نذیر صاحب، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ اتنا ہی سوچ پائیں کہ نذیر صاحب کو قے ہوئی۔ وہ تیزی سے صحن میں بنے سنک کے پاس گئے۔ بہراج باہر آیا۔ وہ نذیر صاحب پر نظریں گاڑے کچھ پڑھ رہا تھا کہ روکنے کو کسی کا بھی دھیان اس کی طرف نہ تھا۔ اس سے یہ ہوا کہ ذرا ذرا آ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم ان کی کمر مسل رہی تھی۔ نذیر صاحب کی حالت زیادہ خراب تھی کہ آتے آتے گلے تک پہنچ کر رک جاتی اور واپس جاتی۔ اس کی وجہ سے جی اور متلاتا۔ زبیدہ بیگم چاہ رہی تھی نذیر صاحب قے کر دیں۔ نسا بھی ان کی کمر مسلتی یہی کہہ رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتے؟ وہ تو خود یہی چاہ رہے تھے۔ پھر یہ کہ زبیدہ بیگم نے آیت الکرسی شروع کی اور نذیر صاحب نے حلق میں انگلی سے قے کی کوشش کی۔ پھر انہیں قے ہوئی اور سب نے شکر ادا کیا۔ بہراج کا غصے سے سرخ ہو چکا چہرہ، وہ باتھ روم میں گھس گیا اور تبھی زبیدہ بیگم کو بہراج کا موجود نہ ہونا بری طرح کھلا۔ اس لڑکے کے طور طریقے سمجھ سے باہر ہیں میری۔ زبیدہ بیگم کی نظریں صحن کی دائیں طرف بنے واش روم پر تھیں جہاں اس وقت بہراج تھا۔ پھر ارجنٹ مصروفیت کا بہانہ بنا کر جلد آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ نذیر صاحب ہانپتے ہوئے سر ہلا گئے۔ اس کے مخاطب وقت نذیر صاحب تھے، تاؤ آرام کرے لٹھ مار انداز تھا، بنا کسی تاثر سے چہرہ، نگاہیں فقط نذیر صاحب پر گاڑے۔ نذیر صاحب کا جواب سنے بنا وہ لمبے ڈگ بھرتا گیٹ پار کر گیا۔ زبیدہ بیگم اس کے ہر انداز، چہرے کا اتار چڑھاؤ محسوس کر رہی تھیں۔ ان کا دل بہراج سے مطمئن نہ تھا۔ دلی کیفیت وہ واضح لفظوں میں کہنا بھی نہ چاہتی کہ محض شک و شبہ اور کچھ سوچ اپنے ذہن میں آنے پر کسی کی پیٹھ پیچھے کہنا گناہ ہے، مگر وہ حلفاً کہہ سکتی تھیں کچھ غلط تھا۔ ان کا دل جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ اسی لمحے زبیدہ بیگم کا جی پھر سے متلانے لگا اور قے ہوئی، لیکن کسی تکلیف کے بنا ہی، کیونکہ 2 ہی لقمے اس گندے سالن کے لیے تھے۔ تینوں افراد پریشان تھے کہ ایسا آخر کیوں ہوا ہے۔ نذیر صاحب محلے کے قریبی کلینک پر گئے، صورتحال سے آگاہ کیا اور دوا لائے۔ نذیر صاحب، یہ سالن میں محلے میں کسی 2 گھروں میں دے دوں؟ نظر تو ہمارے لیے ہے، باقی کسی کو تو مسئلہ نہیں ہوگا نا؟ وہ جیسے تصدیق چاہ رہی تھیں۔ اور محلے میں سب کو میرے ہاتھ کا ذائقہ پسند ہے۔ ہاں ٹھیک ہے زبیدہ، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ نذیر صاحب کی طبیعت اب بھی کافی بری تھی۔ جسم نڈھال اور سانس چڑھی ہوئی، بار بار کپ کپی طاری ہوتی اور پورا بدن پسینے سے شرابور ہو جاتا، جیسے گویا کپڑوں سمیت غسل لیا ہو۔ موسم بہار کا تھا، نہ زیادہ سردی نہ گرمی، مگر کمزوری کے باعث بخار بھی زور پکڑنے لگا۔ زبیدہ بیگم کی سمجھداری کہیں یا بے وقوفی، یا کہ ان کی 2 گھروں کی کم بختی، وہ ان 2 گھروں میں سالن دے چکی تھی۔ بہراج کے دادا سراج صاحب کا چھوٹا سا گھرانہ تھا۔ 3 بچے تھے، خوشحالی تھی۔ ذیشان ان کا بڑا بیٹا اور جاوید منجلا سب سے چھوٹی تھی بیٹی۔ ان کا بڑا بیٹا سمجھدار، سلجھی ہوئی فطرت کا اور سادہ ذہن کا مالک تھا، مگر جاوید کا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر مقابلہ، حسد، بغض، کینہ اپنے دل و دماغ پر ہمہ وقت سوار رکھنا، سراج صاحب کو ہمیشہ فکر مند، دکھی اور پریشان رکھتا۔ دیہاتی ماحول تھا، بڑوں کی عزت تو خاندانی لوگوں میں اولین درجہ رکھتی ہے۔ بچے گلی محلوں میں کھیلتے دوڑتے بڑے ہو جاتے، لیکن بڑوں کی عزت ان کو گھٹی میں ملتی ہے۔ ایک بات اس گھرانے کی خاص تھی، سراج صاحب خود بھی اور بیوی بچوں کو نماز و دین کی سختی سے پابندی کرواتے۔ یہاں پر بھی جاوید نے اپنے والد صاحب کو خود پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور کیا۔ ایک خوبی تھی کہ جاوید محنتی تھا اور کام پھرتی سے کرتا۔ سراج صاحب کا کاروبار مردانوں کپڑوں کا تھا۔ سراج صاحب نے جو بھی جاوید کو سکھایا یا سیکھنے کو کہا، وہ بہت اچھا سیکھے۔ مختصر یہ کہ دونوں بھائی ایک ساتھ اتفاق سے نہ رہ پائے۔ جب جاوید صاحب کے رنگ ڈھنگ ان کے والد بہت محنت کے بعد بھی بدل نہ سکے تو اپنی زندگی میں اپنا بڑا گھر بیچ کر شہر میں 2 چھوٹے گھر دونوں بھائیوں کے نام کر دیے، بنا کسی فرق کے، اور خود گاؤں میں ہی رہے۔
جاوید صاحب کی شادی خوش قسمتی سے ایک اچھی اور نیک سیرت لڑکی سے ہوئی، جس نے ان کو ہمیشہ وہی کچھ سمجھانے کی کوشش کی جو جاوید صاحب کے والد جاوید صاحب کو سمجھایا کرتے، مگر جو والدین کی بات نہ سمجھ پائے وہ بیوی کی کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ عادتیں ان کی کم ہوئیں وقت کے ساتھ ساتھ، مگر اندھا دھند ترقی کرنے کا لالچ بڑھتا گیا۔ بھائی شہر میں گھر ہوتے ہوئے بھی والد کے ساتھ گاؤں میں رہے، خوب خدمت کی والدین کی۔ جاوید صاحب کے کاروبار کی شروعات تو اچھی تھی، وہیں ان کا اخلاق تو میٹھا ہوتا لیکن چھپی ہوئی کندہار کی طرح اندر ہی اندر سے کاٹنے والا، دھوکہ کر لینا، مال اچھا نہ دینا اور پیسہ زیادہ لے کر مکر جانا۔ بہراج کی تربیت اچھی ہو سکے اس کی والدہ نے بہت کوشش کی، وہ بہراج کو اس کے تایا کی طرح بنانا چاہتی تھیں، لیکن جاوید صاحب کو دی گئی بددعاؤں نے نسرین بیگم کی ساری محنت تباہ کر دی۔